من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پورے سورۃ الرحمن میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنی نعمتیں بیان فرما کر پھر جن اور انسان کو متوجہ کیا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر تم کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کو جھٹلاؤ گے، اور یہ جملہ بار بار اللہ نے بیان فرمایا۔ تو ان نعمتوں میں سے اللہ رب ذوالجلال نے جو ہے تو آسمانوں کو بلند کیا، ترازو کو رکھا، اس کو بنایا اور کہا کہ ترازو میں زیادتی نہ کرو، یعنی نہ کمی کرو، نہ کسی کا حق مارو، اور انصاف کے ساتھ واقیم الوزن بالقسط قائم کرو ترازو کو انصاف کے ساتھ، ولا تخسر المیزان، اور اس ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اب ایک تو یہ عام ترازو ہے اور دوسرا عام حالات میں انصاف کرنا ہے، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ یہ ترازو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا انصاف کے لیے، تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو جائے، تو اس میں کمی بیشی کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ناپ ہے، یہ ترازو کی جتنی شکلیں، چیزوں کی جتنی مقدار ہے جو اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو دماغ دیا، انسان بناتا گیا، مثلا گیس کا وزن ہے، تیل کا لیٹر کا سسٹم ہے، اور اس طرح جو دودھ وغیرہ ہے، جو بھی چیز جس بھی چیز سے کسی بھی چیز کو ماپا جائے، تولا جائے، تو اس میں انصاف کیا جائے، نا انصافی نہ کی جائے۔ اسی طرح ترازو کا دوسرا مطلب ہے انصاف کرنا، جیسے ترازو سے انصاف ہوتا ہے، اسی لیے سپریم کورٹ وغیرہ جو کورٹ ہیں ان کا نشانی ترازو ہوتا ہے، یعنی ہم ٹھیک دونوں باتوں کو، دونوں دلائل کو تول کر ہم حق کو دیکھ کر حق کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اسی لیے عدلیہ کا پاکستان میں جو ہے تو نشانی ترازو ہے۔ تو اس طرح ہمیں انصاف کرنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ کوئی اگر بڑا ہے، انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہے، تو اسے عوام کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ کوئی اگر ناانصافی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو اللہ رب ذوالجلال پکڑیں گے اور سزا دیں گے۔ ناانصافی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظام ظلم سے تو چل سکتا، کفر سے تو چل سکتا ہے، لیکن ظلم سے نہیں چل سکتا۔ جہاں ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، تو وہاں کا نظام نہیں چلے گا۔ تو اسی لیے ہمیں انصاف لانا ہوگا ہر معاملے میں۔ ایک اگر مزدور ہے، وہ اپنے سیٹھ کے کام میں انصاف کرے، جتنے کام کی زبان ہے وہ کرے، سیٹھ کے مال کو ضائع نہ کرے، اور اگر سیٹھ موجود نہیں ہے، کام لینے والا نہیں ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں بھی کام کرے۔ اسی طرح ملازم اپنا کام کرے، جو اجرت والا جو مزدور ہے وہ اپنا کام کرے،
پھر سیٹھ اپنا کام کرے۔ اگر مزدور نے مزدوری میں کوتاہی کی، ملازم نے ڈیوٹی میں کوتاہی کی، تو یہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور قیامت کے دن اسے بھرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر سیٹھ نے مزدوری دینے میں کوتاہی کی تو وہ قیامت کے دن گرفتار ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے بعد پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی اجرت دے دی جائے۔ اگر آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے تو پہلے سے طے کر لو کہ میں فلان وقت اجرت دوں گا، اگر وہ راضی ہو جائے تو کام کرے ورنہ نہیں۔ تو اسی لیے مزدور کو ملازم کو ٹالنا نہیں چاہیے، وقت پر ان کی اجرت اور مزدوری دینی چاہیے۔ اسی طرح مزدور اور ملازم کو بھی چاہیے کہ اپنی ڈیوٹی پوری کریں، انصاف کریں اور ناانصافی نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، یہ جو زمین ہے اس کو مخلوقات کے لیے اللہ نے بچھایا ہے۔ یہ زمین کو اللہ نے بچھایا، فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں ہر قسم کے میوے اللہ نے پیدا کیے، اور کھجوریں جو کھجوروں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، یہ تو اللہ نے کھجور ایک مثال کے طور پر دیا ہے، باقی ہر پھل پر اللہ نے چھلکا اور غلاف چڑھایا ہے تاکہ خراب نہ ہو جائے۔ زیادہ نرم پھلوں میں اللہ نے گٹھلی رکھی ہے تاکہ اس کو پکڑ کر یہ مضبوط رہیں، گٹھلی ان کو خراب نہ ہونے دے۔ تو اسی طرح یہ گٹھلیاں اور چھلکے پھلوں کے لیے حفاظت کے لیے اللہ نے رکھے ہیں، ان کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ یہ پیک کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب ذوالجلال ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہارے اناج ہے، ان کے دانے ہیں، ان کے ارد گرد غلاف لگا ہوا ہے بھوسے کا، اور اسی طرح ان کے جو مغز ہیں یا خوشبودار درخت ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب ذوالجلال ہے۔ اب دیکھو گندم کا دانہ ہے، اس کے اندر کتنے پردے ہیں بھوسے کے۔ اسی طرح دالیں ہیں، ان کے اندر ایک تو پھلی کا پردہ، پھر اوپر جو ہے تو دانے کے اوپر پردہ۔ تو اسی طرح ان میں ان کی حفاظت ہوتی ہے کیڑے مکوڑوں سے، ہواؤں سے، خراب ہونے سے۔ اس طرح جو ہے تو پھلی میں اگر دالوں کو رکھا جائے اور گندم کو خوشے میں رکھا جائے، کافی عرصے تک وہ صحیح رہتے ہیں، پیک رہتے ہیں، خراب نہیں ہوتے۔ اور یہ جو ہم اناج مختلف کھاتے ہیں تو ان کی حفاظت کا بندوبست اللہ نے کیا، اور جب ان کو آپ نکالتے ہو ان کا بھوسا بھی کام میں آتا ہے، جانوروں کے چارے کے کام کے طور پر آتا ہے۔ ہمیں پھر جانور دودھ دینے کے لیے، گوشت کے لیے، بار برداری سواری کے لیے یہ جانور ہمیں کام آتے ہیں۔ تو یہ تمام نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو بنانے والا، ان کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب ذوالجلال ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو نہیں مانو گے، ان کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اللہ نے پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور وہ ٹھیکرے جیسی تھی مٹی۔ یہ جو ٹھیکرا ہے، جیسے پک کر مٹی کو پانی میں گوندھو، سخت کرو، پھر اسے پکاؤ، پھر وہ ٹھیکرا بن جاتا ہے۔ جیسے مٹی کے برتن ہیں، مٹکے، لوٹے وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے، استعمال کیے ہوں گے، آج تک چل رہے ہیں۔ اس جیسی مٹی اللہ نے بنائی، یعنی پکایا نہیں لیکن پکانے جیسا سخت مٹی، دھوپ میں سکھا کر جیسے بجنے والی، کھنکھنانے والی، اس میں سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اللہ نے جنوں کو پیدا کیا آگ کے شعلوں سے۔ انسان کو مٹی سے، جنوں کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے دونوں مشرقوں کا، رب ہے دونوں مغربوں کا۔ جہاں سے سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اور سردیوں کا مطلع الگ ہوتا ہے، گرمیوں کا الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح ڈوبنے کے مقامات بھی سردیوں کا الگ ہوتا ہے، گرمیوں کا الگ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا دو مشرق اور دو مغرب۔
ان سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ سورج کو کون نکالتا ہے، کون ڈباتا ہے؟ اللہ ہے۔ یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں ویسے سائنسی نقطۂ نظر سے تو زمین گھومتی ہے، لیکن ہمیں جو بظاہر نظر آتا ہے سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، وہ اللہ کی قدرت سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، اللہ رب ذوالجلال نے دریاؤں کو ملایا ہے جو آپس میں ملتے ہیں، دو دریا میٹھا اور کڑوا، یہ مل کر کافی جگہوں میں چلتے ہیں۔ ان کے ملاپ کی جگہیں آپ نے سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، جو جن کا واسطہ ہے دریاؤں سمندروں سے پڑا ہے تو انہوں نے دیکھے ہوں گے، تو یہ آپس میں ملتے ہیں۔ اور بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان اللہ نے ایک آڑ اور پردہ حائل کیا ہے جو آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے زیادتی نہیں کرتے۔ یعنی جو میٹھا ہے کافی دور تک وہ میٹھا چلتا ہے، جو کڑوا ہے کافی دور تک کڑوا چلتا ہے۔ اب یہاں سے مل گئے، آپ اگر ادھر سے پانی پیو گے میٹھا ہے، ادھر سے پیو گے کڑوا ہے۔ یہ اللہ نے بنایا۔ کبھی کبھار جو سمندر کا پانی اوپر ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، اوپر کا پانی کڑوا اور تم ڈبکی لگا کر اندر پانی پیو وہ میٹھا۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ حالانکہ ہیں یہ دونوں پانی ہیں، پانی ایک دوسرے سے ملاؤ جلدی مل جاتے ہیں، لیکن یہ میٹھا اور کڑوا پانی اللہ جدا رکھتا ہے۔ ان کے درمیان نہ دیکھنے والا جو اللہ نے پردہ بنایا، یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ میٹھے پانی کے اپنے فائدے ہیں، کڑوے پانی کے اپنے فائدے ہیں۔ یہ سمندر اگر کڑوا نہ ہوتا تو دنیا کی اتنی آلائشیں، اتنی فضولیات، اتنی چیزیں، اتنی مچھلیاں، اتنی مخلوقات اس میں یہ گندے ہو کے بدبو ہو کے دنیا کو بیمار کرتے، ختم کرتے۔ تو اسی لیے اللہ نے اس کو کڑوا بنایا ہے، کھارا بنایا ہے، نمکین بنایا ہے۔ ہر چیز کو یہ ختم کرتا ہے، خود قائم رہتا ہے۔ آپ نے تالاب دیکھے ہوں گے، میٹھے تالاب، کچھ وقت کے بعد کیسے ان میں بو آنے لگ جاتی ہے، پانی خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن یہ سمندر کو جو اللہ نے کڑوا بنایا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اسی طرح دریاؤں کو میٹھا بنایا، اس سے پانی پیتے ہیں لوگ، جانور، اور جو ہے تو کاشتکاری وغیرہ ہوتی ہے۔ لیکن ان سمندروں کے پانی کو اللہ برسات کی صورت میں کیسے میٹھا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَخْرُجُ مِنْهُ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، سمندر اور دریا سے نکلتے ہیں موتی اور مرجان۔ مرجان کا دوسرا نام مونگا بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں، اس سے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں نکلتی ہیں، لیکن یہ دونوں قیمتی چیزیں جو اللہ نے بیان کی ہیں یہ بھی سمندروں اور دریاؤں سے نکلتے ہیں، دریاؤں سے کم اور سمندروں سے زیادہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ بہت سے موتی اتنی قیمتی ہیں جو کروڑوں ان کی قیمت لگ جاتی ہے، لاکھوں ان کی قیمت لگ جاتی ہے اتنے چھوٹے ٹکڑوں کی۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، ان دریاؤں اور سمندروں میں بڑے بڑے جہاز کھڑے ہیں، اونچے جیسے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کی طرح کھڑے ہیں، یہ چل رہے ہیں۔ ان کو چلانے والا اور ڈوبنے سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ آج کل تو انجن نکلے ہیں، مشینری نکلی ہے، تیل گیس پر مختلف چیزوں پر آج کل یہ چلتے ہیں۔ پہلے دور میں اللہ ان کو ہواؤں پر چلاتا تھا، یہ ہواؤں پر چلتے تھے، اور مزدوروں جو محنت کرتے تھے اس کے ملا اور چپو چلاتے تھے، ان کی وجہ سے وہ چلتے تھے۔ لیکن زیادہ تر قدرتی ہواؤں سے بڑا فاصلہ طے کرتے تھے۔ وہ جو ہے تو مزدور جو محنت کرتے وہ عارضی ہوتا تھا، اور ہواؤں کا نظام کافی بہتر ہوتا تھا۔ اللہ رب الجلال ان کو چلاتا تھا۔ ان کو جو ہے تو سمندروں میں، دریاؤں میں کھڑا کرنا اور ڈوبنے سے بچانا، اتنے وزن کو اللہ رب الجلال کی قدرت ہے۔ یہ ٹیکنیک انسان کو اللہ نے دیا، کسی اور نے نہیں دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسوں، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔